بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 397 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے غزوہ احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ سے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پختہ وعدہ ہے، جس کی آپ کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کروائے گا، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی سعی و جہد میں کوئی دریغ نہ کرے گا۔ قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 169 سے لے کر 171 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7۔ اس عہد کو اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ کی جس وجہ سے یاد دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندیشے سے منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کی رسم کو توڑتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ آپ کو بار بار یہ شرم لاحق ہو رہی تھی کہ معاملہ ایک خاتون سے شادی کرنے کا ہے، میں خواہ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ محض اصلاح معاشرہ کی خاطر یہ کام کروں، مگر دشمن یہی کہیں گے کہ یہ کام دراصل نفس پرستی کی خاطر کیا گیا اور مصلح کا لبادہ اس شخص نے محض فریب دینے کے لیے اوڑھ رکھا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے مقرر کیے ہوئے پیغمبر ہو، تمام پیغمبروں کی طرح تم سے بھی ہمارا یہ پختہ معاہدہ ہے کہ جو کچھ بھی حکم ہم دیں گے اس کو خود بجا لاؤ گے اور دوسروں کو اس کی پیروی کا حکم دو گے، لہٰذا تم کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کرو، کسی سے شرم اور خوف نہ کرو، اور جو خدمت ہم تم سے لینا چاہتے ہیں اسے بلا تعمل انجام دو۔ ایک گروہ اس میثاق سے وہ میثاق مراد لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے اس بات کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ بعد کے آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ اس تعویل کی بنیاد پر اس گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ معاذ اللہ کھلا ہوا ہے، اور حضور سے بھی یہ میثاق لیا گیا ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پر ایمان لائے گی۔ لیکن آیت کا سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ یہ تعویل بالکل غلط ہے۔ جس سلسلہ کلام میں یہ آیت آئی ہے اس میں یہ کہنے کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی انبیاء آئیں گے اور آپ کی امت کو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ مفہوم اس کا لیا جائے تو یہ آیت بھی یہاں بالکل بے جوڑ بے محل ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں آیت کے الفاظ میں کوئی صراحت ایسی نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہاں میثاق سے کون سا میثاق مراد ہے۔ لا محالہ اس کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے ہم کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنا ہوگا جہاں انبیاء علیہ السلام سے لیے ہوئے مواثیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر سارے قرآن میں صرف ایک ہی میثاق کا ذکر ہوتا اور وہ بعد کے آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کے بارے میں ہوتا تو یہ خیال کرنا شاید درست ہوتا کہ یہاں بھی میثاق سے مراد وہی میثاق ہے، لیکن قرآن پاک کو جس شخص نے بھی آنکھیں کھول کر پڑھا ہے، سمجھ کر پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سے میثاقوں کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں سے لیے گئے، لہٰذا ان مختلف مواثیق میں سے وہ میثاق یہاں مراد لینا صحیح ہوگا جو اس سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہو، نہ کہ وہ میثاق جس کا ذکر کا یہاں کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کی غلط تعویلوں سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ بعض لوگ قرآن سے ہدایت لینے نہیں بیٹھتے بلکہ اسے ہدایت دینے بیٹھ سکتے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔
ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ محض عہد لے کر نہیں رہ گیا، بلکہ اس عہد کے بارے میں وہ سوال کرنے والا ہے کہ اس کی کہاں تک پابندی کی گئی۔ پھر جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کیا ہوگا وہی صادق العہد قرار پائیں گے۔ آخر میں آیا اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس رکوع کے مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی سورہ کی آیات نمبر 36 سے 41 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ انشاءاللہ وہ بھی آگے آئیں گی تو آپ کو ان کا ریفرنس دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں سے رکوع نمبر 3 کے آخر تک آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی قریظہ سے فارغ ہو چکے تھے، اور ان دونوں رکوعوں میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا۔ ان کو پڑھتے وقت ان دونوں غزوات کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنے چاہیے جو اس کے تعارف میں، سورہ کے تعارف میں بیان کی گئی ہیں۔ آیت میں ذکر کیا گیا کہ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہ آتی تھیں۔ تفسیر میں آئی یہ آندھی اس وقت نہیں آ گئی تھی جب کہ دشمنوں کے لشکر مدینے پر چڑھ آئے تھے، بلکہ اس وقت آئی تھی جب محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ نظر نہ آنے والی فوجوں سے مراد وہ مخفی طاقتیں ہیں جو انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کام کرتی رہتی ہیں اور انسانوں کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ انسان واقعات و حوادث کو صرف ان کے ظاہری اسباب پر محمول کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر غیر محسوس طور پر جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ اس کے حساب میں نہیں آتی، حالانکہ اکثر حالات میں انہی مخفی طاقتوں کی کار فرمائی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ماتحتی میں کام کرتی ہیں، اس لیے فوجوں سے مراد فرشتے بھی لیے جا سکتے ہیں، اگرچہ یہاں فرشتوں کی فوجیں بھیجنے کی صراحت نہیں ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ ترجمہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تفسیر میں آتا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے چڑھ آئے، یعنی ہر طرف سے محاصرہ تھا اور ہر طرف سے انہوں نے چڑھائی کر دی، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجدہ اور خیبر سے پڑھ کر آنے والے اوپر سے چڑھ کر آنے والے اوپر سے آئے اور مکہ معظمہ کی طرف سے آنے والے نیچے سے آئے، یعنی کہ اندر بھی ایک جو سازش یہودیوں نے کی وہ بھی اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ترجمہ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ تفسیر میں آتا ہے ایمان لانے والوں سے مراد یہاں وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں میں شامل کیا تھا، جن میں سچے اہل ایمان بھی شامل تھے اور منافقین بھی۔ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گروہ کا مجموعی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد کے 3 پیراگرافوں میں منافقین کی روش پر تبصرہ کیا گیا، پھر آخر کے 2 پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اور صادقین کے بارے میں ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس امر کے وعدے کہ اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوگی اور آخرکار غلبہ انہی کو بخشا جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن ہر طرف سے آ گئے تو وہ گھبرا گئے اور یہ ایک آزمائش تھی، تو اسی ٹائم انہوں نے منافقین نے کیا کیا، فوراً ہی ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں جس سے باقی لوگوں کا بھی دل خراب ہو۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامُ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ وما هي بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ ترجمہ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، وہ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے کے دو مطلب ہے۔ ظاہری مطلب یہ کہ خندق کے سامنے کفار کے مقابلے پر ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، شہر کی طرف پلٹ چلو۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اسلام پر ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ جانا چاہیے تاکہ سارے عرب کی دشمنی مول لے کر ہم نے جس خطرے میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے اس سے بچ جائے۔ منافقین اپنی زبان سے اسی طرح کی باتیں اس لیے کہتے تھے کہ جو ان کے دام میں آ سکتا ہو اس کو تو اپنا باطنی مطلب سمجھا دیں، لیکن جو ان کی بات سن کر چوکنا ہو اور اس پر گرفت کرے اس کے سامنے اپنے ظاہری الفاظ کی آڑ لے کر گرفت سے بچ سکیں۔ یہ ذو معنی جملے منافقین کا خاصہ ہوتا ہے۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، اس حوالے سے تفسیر میں یعنی جب بنو قریظہ بھی حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے تو ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل بھاگنے کے لیے ایک اچھا بہانہ ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے یہ کہہ کر رخصت طلب کرنی شروع کی، اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں جا کر اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنے کا موقع دیا جائے۔ حالانکہ اس وقت سارے اہل مدینہ کی حفاظت کا ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوتا، ظاہر جو امیر لشکر ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ بنی قریظہ کی بدعہدی سے جو بھی خطرہ پیدا ہوا اس سے شہر اور اس کے باشندوں کو بچانے کی تدبیر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، نہ کہ فوج کے ایک انفرادی طور پر کسی ہر فرد کا کام تو نہیں تھا۔ بہرحال اسی طرح کی حرکتیں منافقین کرتے ہیں۔ پھر آیا ہے آیت میں کہ حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے۔ تفسیر میں آتے ہیں یعنی اس خطرے سے بچاؤ کا انتظام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے۔ یہ انتظام بھی دفاع کی اس مجموعی اسکیم ہی کا ایک حصہ تھا جس پر سالار لشکر کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرما رہے تھے، اس لیے کوئی فوری خطرہ اس وقت درپیش نہ تھا جس کی بنا پر ان کا یہ عذر کسی درجے میں بھی معقول ہوتا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ترجمہ، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا، یعنی یہ بھی فتنے کا حصہ بن جاتا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اگر شہر میں داخل ہو کر فاتح کفار ان منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کر دو تو یہ ان کے ساتھ مل جاتا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جنگ احد کے موقع پر جو کمزوری انہوں نے دکھائی تھی اس کے بعد شرمندگی و ندامت کا اظہار کر کے ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب اگر آزمائش کا کوئی موقع پیش آئے گا تو ہم اپنے اس قصور کی تلافی کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محض باتوں سے دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص بھی اس سے کوئی عہد باندھتا ہے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش کا موقع وہ ضرور لے آتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ سچ کھل جائے۔ اس لیے وہ جنگ احد کے 2 ہی سال بعد اس سے بھی زیادہ بڑا خطرہ سامنے لے آیا اور اس نے جانچ کر دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے کیسا کچھ سچا عہد اس سے کیا تھا۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس فرار سے کچھ تمہاری عمر بڑھ نہیں جائے گی، اس کا نتیجہ بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ تم قیامت تک جیو اور روئے زمین کی دولت پالو، بھاگ کر جیو گے بھی تو زیادہ سے زیادہ چند سال ہی جیو گے اور اتنا ہی کچھ دنیا کی زندگی کا لطف اٹھا سکو گے جتنا تمہارے لیے مقدر ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ، ان سے کہو
کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ بے شک قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون الباس الا قلیلا۔ ترجمہ: اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی چھوڑو اس پیغمبر کے ساتھ بات، لڑائی کے دوران ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دینا، سازشیں کر دینا، جلی کٹی سنانی شروع کر دینی۔ کہاں دین و ایمان اور حق و صداقت کے چکر میں پڑے ہو؟ اپنے آپ کو خطرات اور مسائل میں مبتلا کرنے کے بجائے وہی عافیت کوشی کی پالیسی اختیار کرو جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے، تم بھی بچ جاؤ گے، ہم بھی بچ جائیں گے، ہم نہیں تو یہاں رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی یہ باتیں منافقین جنگ کے دوران کرتے تھے، کتنی تکلیف دہ ہوتی ہوں گی، اس بارے میں ذرا سوچیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قول و عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرنے والے بن جائیں، تو پاکستان، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے، اس نفاق کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔